سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لرننگ ہے کیا. یہ کس طریقے سے مطلب ایک ہوتی ہے ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے لرننگ. ضروری نہیں ہے کہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ لرن بھی کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ لرننگ کر رہے ہیں وہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کر دیں. تو یہ بیسکلی آپ کی جو ہیومن کیپیبلٹیز ہے، اور مطلب یہ کیپیبلٹیز میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ کا دیکھنا، یہ آپ کی بہت بڑی کیپیبلٹی. آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چھونا، اور آپ کا سوچنا. یہ اس قسم کی کچھ کیپیبلٹیز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے پرسنالٹی کی گروتھ میں، اور آپ کی اوور آل جو گروتھ ہوتی ہے. اسی سے آپ سیکھتے ہیں. آپ چکھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں، آپ سونگھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیا چیز ہے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح آپ چھو کے آپ معلوم کر لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو لرننگ آتی ہے کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے. تو ایجوکیشن بیسکلی دیٹ از این ایکٹیویٹی undertaken or initiated by one or more agents that is designed to effect change in knowledge, skill and attitude of individuals, groups and communities. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چینج ایجنٹ ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے کہ ہم یہ لرننگ جو ایجوکیشن کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس میں ایک چینج ایجنٹ ہے. یہ چینج ایجنٹ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، آپ کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی انکلائنیشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا شوق بھی ہو سکتا ہے. تو مختلف قسم کے چینج ایجنٹ ہوتے ہیں. لیکن بیسکلی تو مینلی چینج ایجنٹ تو وہی ہوگا کہ جو آپ کو سکھانے کے پروسیس سے گزارے گا، یا وہ آپ کو ڈیلیور کر سکے گا، تاکہ آپ کا ذہن، آپ کا برین سوچنے پہ مجبور ہو، اور آپ کا مشاہدہ اور جو آپ کا دیگر آپ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکیں. تو اسی لیے ٹرم ایجوکیشن جو ہے، اس میں آپ کا جو مین ایمفیسائزز ہے وہ ایجوکیٹر کے اوپر ہے. the agent of change who presents stimuli and reinforcement for learning and designed to activities to induce change. یہ جو میں نے آپ کو بھی اردو میں سمجھا دیا کہ یہ اس طرح سے آپ کو اسٹیمولائٹ کرتے ہیں، آپ کو مہمیز کرتے ہیں، آپ کو متحرک کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے کہ what is being taught، کیا سمجھایا گیا. So therefore the term learning is basically in contrast emphasizes the person in whom the change occurs or is expected to occur. Learning is the act or process by which behavioral change, knowledge, skill and attitudes are required. جس طرح سے اس جگہ بتایا گیا ہے اس ہماری سلائیڈ میں، تو یہی چیز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کے جب بھی تبدیلی آئے گی، کوئی چینج آئے گی لرننگ کے پروسیس سے، ایجوکیشن سے نہیں. ایجوکیشن کو ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ اس سے کیا تبدیلی آئے گی، لیکن جو لرننگ سے، سیکھنے کے عمل سے جو تبدیلی آتی ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے نالج میں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ریکوائرڈ ہے اس جگہ پہ، اس سے آپ حاصل کرتے ہیں. اب ایٹیٹیوڈ کے ریکوائرمنٹ کی مختلف چیزیں. اگر آپ کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کسی جگہ مینیجر ہیں، افسر ہیں، یا کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں گرومنگ اور آپ کی مینر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ جو بھی گیسٹ آئے گا اسے آپ ایک اسمائل کے ساتھ اسمائل دیں گے، آپ اس سے اچھی طریقے سے بات کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا تبدیل یوں ہوا کہ آپ کو سکھایا گیا کہ بھائی اس معاملے میں جو ہوٹل مینجمنٹ کے معاملات ہیں، جو ہوٹل کے تعلقات ہیں، ان میں آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئے گی. تو وہ پھر آپ کو سکھائیں گے، جو بھی وہاں پہ ایچ آر کے لوگ ہوں گے یا ٹریننگ مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سے اسمائل دینا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے ہیلپ کرنی ہے، اور کون کون سے سیلوٹیشن یوز کرنا ہے. سیلوٹیشن سے مراد یہ ہے
کہ کسی کو میڈم کہتے ہیں، کسی کو سینیورا کہیں گے، مطلب وہ جینڈر کا آپ خیال رکھتے ہوئے. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پہ لرننگ یہ ہے کہ آپ کی جو ہیومن کیپیبلٹیز ہیں اسے جو ہے وہ بڑھاتی ہیں، اور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نتائج حاصل کرنا، وہ نتائج حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسے ہم نے ایک سلائیڈ میں دونوں کا فرق بتا دیا کہ ٹریننگ کا کیا ہے اور ایجوکیشن کا کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، تربیت میں اور تعلیم میں کیا فرق ہے. تو ٹریننگ ٹینڈس ٹو بی towards specific objectives such as an operating a machine or following certain regulations. ٹریننگ کا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ٹرالر چلانا نہیں آتا یا جہاز چلانا نہیں آتا، تو آپ کو صرف جہاز چلانے کے متعلق اس کو آپریٹنگ مشین کیسے کام کرتی ہے، اس کے مینول کیا ہے، اس کی سیفٹیز کیا ہیں، اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ صرف آپ کو سکھایا جائے گا. یہ ایک فوکسڈ ہوگا، اور اس میں آبجیکٹو بڑا کلیئر ہے. آبجیکٹو یہ ہوگا کہ آپ کو جہاز سیکھنا ہے، اور جو آپ کا ٹرینر ہے اس کا آبجیکٹو بھی بہت آسان اور بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو جہاز اڑانا سکھانا ہے. جبکہ جو ایجوکیشن ہے that stands to be towards broader objectives such as becoming effective manager. اب ایجوکیشن میں ذرا اسکوپ بڑا ہے. اگر جہاز چلانے کی ٹریننگ کے ساتھ ایجوکیشن منسلک ہو جائے تو اب ایجوکیشن آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے کیسے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کا، اس سے ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، آپ کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کے اپنے اکوپمنٹ صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور کمیونیکیشن آپ کا کیسا ہونا چاہیے. تو ایجوکیشن ایک براڈر آبجیکٹو ہے، اسے اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ دی جاتی ہے. ایک تعلیم ہمیشہ ایک بڑا آبجیکٹو رکھتی ہے، ایک بہت بڑا آبجیکٹو رکھتی ہے کہ جس کے تحت انسان بہترین انسان ہوتا ہے، اور اس کی جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی اسکلز بڑھتی ہے. تو یہ ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے ایجوکیشن، اور ٹریننگ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جس طرح میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یار تبدیلی سے کہیں زیادہ بہتر ترقی ہے. تبدیل تو یہ ہے نا کہ آپ پرانی چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دیں اور ایک نئی چیز لے آئیں، یا ایک چیز کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں. جبکہ ترقی یہ ہے کہ اس کے اندر سے اس کے فالٹ نکال کے آپ اسے بہتر جو ہے طریقے سے بہتر خطوط پہ سوار کریں. یہ ترقی ہے. اور دنیا میں اکثر چیزیں ترقی سے آتی ہیں، تبدیلی سے انقلابات آتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی طرف چلے جائیں، یا ہمارا اپنی جو زندگی ہے، ہماری جو اپنی لائف ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی وہ کرتی ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کا رشتہ ہے یہ آپ کو ترقی دیتی ہے، ایوالو کرتی ہے، ایوالویشن انوالو ہے اس کے اندر، ٹریننگ یہ تبدیلی کے اندر، اور ترقی انوالو ہے، کیونکہ اس سے آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، آپ اوپر. اور دیکھیں ایک چیز کا بڑا ایک اچھی بات ذہن میں آ گئی. دو چیزیں ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے سر گروتھ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ کیا ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیولپمنٹ ترقی، اور گروتھ. دیکھیں گروتھ ہمیشہ ورٹیکل ہوتی ہے. گروتھ ورٹیکل سے کیا مطلب ہوا کہ سیدھی اوپر کی طرف پھیلتی ہے. مثال کے طور پہ بڑی آسان مثال ہے آپ لوگوں کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہیں؟ بہت سے فلیٹس بنے ہوئے، 10 منزلہ، 15 منزلہ، 20 منزلہ، 5 منزلہ. تو یہ کیا ہے؟ ورٹیکل گروتھ ہو رہی ہے. یا انسانوں کی مثال لے لیں، بچے جو ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ورٹیکلی ہوتے ہیں نا، ورٹیکل. اب ورٹیکلی کیا چیز ہو رہی ہے؟ بڑی غور سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
ورٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا قد لمبا ہو رہا ہے، آپ کے اندر جو مختلف قسم کے وہ ہیں آرگنس وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور آپ ایک اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کے اندر گروتھ ہو رہی ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ہمیشہ گڈ، تو وہ ہاریزنٹل ہوتی ہے۔ اچھا، ہاریزنٹل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے پھیل رہی ہوتی ہے، تو جو آپ کی جو گروتھ ہے وہ ورٹیکل ہے، اور جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی ہاریزنٹل ہے۔ اچھا، ہاریزنٹل میں کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی آپ بہت زیادہ دوسری چیزوں کو آکوپائی کرتے ہیں، آپ دوسرے ایریا میں جاتے ہیں، وہاں سے مثال کے طور پہ ایک گھروں سے ہی مثال لے لیں، تو اگر کوئی کالونی ہے، بڑی کالونی ہے، یا جیسے کینٹ کے ایریاز ہیں، تو وہاں پہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروتھ ان کی، فلیٹس بھی بہت ہیں وہاں پہ، لیکن زیادہ تر ان کی گروتھ جو ہے ہاریزنٹل ہے۔ تو ورٹیکل کا اپنا وہ گروتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور ہاریزنٹل جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، کہ زیادہ زیادہ ایریا میں آپ چیزیں پروجیکٹ لگاتے ہیں، فیکٹریز لگاتے ہیں، آپ فصل لگاتے ہیں، آپ بہت کچھ تو اچھا، انسانوں میں ہاریزنٹل تبدیلی کے ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیسے کوشش کریں گے؟ دیکھیں، بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے، یا آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کو دو منزل کی ضرورت تھی، تیسری منزل ڈال رہے ہیں، اوکے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ عمر کے ساتھ ساتھ قد تو بڑھا رہا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا وہ جو ہے ہاریزنٹلی، یا مطلب اس کی نالج کتنی بڑھ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے مینرز میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے یہ جج کیا کہ اس کی پرسنالٹی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری گروتھ تو ایک نیچرل چیز ہے نا، گرو تو ہونا ہے، جب تک انسان زندہ ہے وہ نیچرلی گرو ہوتا ہے، ایک چیزوں کو پہنچتا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 100% آپ کی طرف جو ہے آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس پہ سبجیکٹ پہ واپس آتے ہوئے، ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہوئے، ایجوکیشن کا جو ہے براڈر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور جو ہے ٹریننگ سیک سرٹن یونیفارمٹی، ایک طرح کے لوگ، جیسے فوج میں ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک طرح کے لوگ بن جاتے ہیں، ان کے بیہیویئرز، ان کی کمپیٹنسی that can be counted upon, such as mastery of typing skills that leads to being able to type 60 word per minute، جیسا یہاں لکھا ہے۔ تو اسی طرح فوج کو دیکھ لیجئے، پولیس کو دیکھ لیجئے، کسی اور محکمے کو دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، کہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک یونیفارمٹی آتی ہے، کہ ایک ہی جیسا چیزیں سب کو سمجھنی ہے، اور سب اس کو ایک ہی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جبکہ ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہے، ایجوکیشن میں آپ جو سمجھیں گے، جو محب سمجھے گا، تو وہ جو رفاقت ہے، یا دوسرے جو بچے ہیں انم وغیرہ، وہ اس کو الگ طریقے سے سیکھیں گے۔ ان کا جو پرسنالٹی ڈفرینس ہے، یا ان کے جو سوچنے کا ڈفرینس ہے، یا ان کی کیپیبلٹی کا جو ڈفرینس ہے، وہ نیچرلی وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوگا، وہ معلوم ہوگا۔ سو therefore the education seeks to maximize individual differences by discovering and releasing the potential of the individual. پوٹینشیل جو ہے نا، یقیناً ایجوکیشن میں آپ کا زیادہ جو ہے میکسیمائز ہوتا ہے۔ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، کہ لرننگ سے کیا نتائج نکلتے ہیں، لرننگ سے کیا ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وربل انفارمیشن that includes names, labels, facts and bodies of knowledge، مختلف قسم، جیسا کہ ہمیں اپنی قرآن میں بتایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے، جب اس پہ آبجیکشن ہوا، ان پہ آبجیکشن کیا فرشتوں نے، کہ یہ تو مطلب وہ ہے، ہم نور سے بنے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے وغیرہ، تو ان پہ جو چیلنج ہوا تھا، جو مقابلہ ہوا تھا، وہ نالج کا ہوا تھا، کہ بھئی چلو دیکھ لیتے نا۔ اچھا، نالج میں بھی کیا ہوا، یہ بھی میں آپ کو ایک طرح سے وہ دے رہا ہوں، ایک فٹ فار تھاٹ، کہ جو نالج میں ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا نیمنگ دی پرسن اور تھنگز اور پلیس اور واٹ ایور۔
مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کروں، جب آپ موبائل پہ مجھے سن رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ لیپ ٹاپ کے اوپر کے حصے کو کیا کہتے ہیں، لیپ ٹاپ کے نیچے کے حصے کو کیا کہتے ہیں، جو آپ کے کی پیڈ کے نیچے والا حصہ ہے، لیپ ٹاپ کے رائٹ سائڈ کو کیا کہتے ہیں، لیفٹ سائڈ کو کیا کہتے ہیں، لیپ ٹاپ کا جو بالکل سینٹر ہے اس حصے کو کیا کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، مختلف نام ہے، جس طرح دیکھیں نا کعبہ کے چاروں سائڈ ان کے الگ الگ نام ہے نا، اس سائڈ کا الگ ہے، اس کی اونچائیوں کے لحاظ سے نام ہے، اس کے میزاب کا الگ نام ہے، اس کے عربی بہت مطلب ٹھیک زبان ہے، مطلب اس میں کافی سارے ایک ہی الفاظوں کو، جیسے تلوار کو 1000 الفاظوں میں بیان کیا گیا، شیر کے لیے جو ہے وہ کوئی 100 سے زیادہ وہ اس کے نام ہیں، مختلف طریقوں سے آپ بلاتے ہیں، زیغم بھی بلاتے ہیں، غضنفر بھی بلاتے ہیں، اسد بھی بلاتے ہیں. تو اس طرح سے نام جو ہیں یہ آپ کو آ جاتے ہیں جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سیکھنے کا عمل جو ہے نا دونوں میں ہوتا ہے، مطلب ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے، اور صرف جب ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد تو سیکھنا ہی ہے نا، کہ آنا اور سیکھ کہ اس میں جائیں گے جب آپ ڈیپتھ میں، کہ سیکھنا کیا ہے. سیکھنا یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز کا علم ہو جائے جسے آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. اب وہ چاہے کوئی فزیکل کام کر رہے ہیں، آپ کو نٹ بولٹ لگانا آ گیا، یا آپ کوئی فلسفی آ گئی، یا آپ کوئی جس طرح ہم ابھی دیکھیں گے کوئی اور تھیوری ہمیں آ گئی. تو لہٰذا اس میں نیمز بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی میں ہاریزنٹل بھول گیا، جیسے ورٹیکل، کبھی آپ کی یادداشت کا ایشو ہوتا ہے، کبھی آپ کی کم علمی کا ہوتا ہے، اور کبھی آپ کی اٹینشن کا ڈائیورٹ ہو جانا ہوتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں سیکھ پاتے. اب مثال یوں بھی دیکھ لیں نا کہ جو ہماری کلاس ہو رہی ہے، اب اس میں اب کچھ بچے جو ہوں گے وہ فوکس ہوں گے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں جو ہمارے ٹیچر ہیں. کچھ بچے ہوں گے بس انہوں نے آن کر دیا ہوگا، کسی اور کام میں ہوں گے، یا کوئی اور سوچ رہے ہوں گے کہ یا کہیں اور کچھ اور دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ فوکس نہیں ہے. تو فوکس نہیں ہے تو نیچرلی لرننگ بھی ان کو کچھ نہیں آئی. تو یہ تو نیچرلی مطلب ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا، تو آؤٹ کم کیا نکلی پہلی، کہ آپ کو نام آ گیا، لیبل آ گیا، حقائق کا پتہ پڑ گیا، فیکٹس کا پتہ پڑ گیا، باڈیز آف نالج کے بارے میں آپ کو آ گئی. دوسرا، آپ کو یہ پتہ کوئی اسپیشلائز کوئی نالج ہے، اگر آپ ایکسل سیکھ رہے ہیں، اگر آپ جہاز چلانا سیکھ رہے ہیں، اسپیشلائز نالج جو وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی، وہ بھی آپ کو سیکھ لی. تو لرننگ آؤٹ کم پہلا یہ ہوا. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہوگی وربل انفارمیشن، کہ جو آپ زبانی طور پہ بتا سکتے. کل کو آپ سے امتحان ہوگا تو آپ زبانی طور پہ بھی بتا سکتے ہیں اور لکھ کے بھی بتا سکیں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایشو. سیکنڈلی آپ کو انٹلیکچوئل نالج جو ہے یہ بڑھتی ہے. تو آپ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، آپ کو رولز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے آپ کے انٹلیکچوئل نالج جو ہے وہ بہتر ہو. اچھا، انٹلیکچولیٹی کیا ہے؟ انٹلیکچولی بیسکلی انالیٹک سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. آپ انالیٹیکل انالائز مطلب کریٹیکل انالائز کرتے ہیں. کریٹیکل سے بڑی امپورٹنٹ کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کب سے ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے. تو یہ وائی، ویئر، ہاؤ، کیسے ہوا، یہ آپ کا جو ہے کریٹیکل انالائسس ہے. کوئی بھی شخص ایک بات کر دے، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کر لیں، تو یہ آپ کی جہالت کی دلالت ہے. یو مسٹ ہیو ہاؤ، وائی، وین. اگر آپ نے ایسے، ہاں ایک چیز ہے جیسے وہ جو کہتے ہیں نا آمد آفتاب، دلیل آفتاب. اب ایک چیز روز روشن کی طرح آیا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج نکل گیا، اب اس کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نہ کبھی سورج ہے تو آپ کہیں گے ہے. ہاں، سورج نکلتا کیسے ہے، زمین کی موومنٹ کیا ہے، سورج کے اندر انرجی کتنی ہے، سورج کی ویوز ہم تک کتنی دیر میں پہنچتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں زندگی پر اور زراعت پر، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ آپ کی اگین وہی ایجوکیشن کی طرف بات چلی جائے گی. تو انٹلیکچوئل نالج آپ کا براڈ ہوتا ہے، کنسیپٹ آپ کے
کلیئر ہوتے ہیں. کریٹیکل جو ہے نا انالیٹکس آپ کو آتی ہے تاکہ آپ پرابلم کو سمجھ جائیں یا کسٹمرز کو سرو کر لیں اور یا پروڈکٹس کو اور بہتر آپ بنا سکیں گے. اب آگے موٹر اسکلز آپ کی جو ہوتی ہے وہ بڑی سمپل سی ہے. یہ آپ کا جو باڈی ہے یہ آپ کو پتا ہے نا یہ موٹر اسکلز کہ جو آپ کا فزیکل موومنٹ ہے, آپ کا ہاتھ کا چلنا, آپ کا ٹانگوں کا چلنا, کیا آپ کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, کتنا جھک سکتے ہیں, کتنا بینڈ ہوتے ہیں, کس طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ موٹر اسکلز کو ہوٹل انڈسٹری میں جہاں میں نے مطلب وہ دیکھا, اور اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ میں بھی وہ استعمال بہت زیادہ ہوتی ہیں. کس طریقے سے کہ آپ نے کس ہاتھ سے سرو کرنا ہے, آپ نے کتنی اونچائی تک ٹرے کو لے کر جانا ہے, آپ نے کس چیز کو پہلے کاٹنا ہے اگر آپ سرو کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ وہاں جا رہے ہوتے ہیں اپنا مینوفیکچرنگ میں تو بہت سارے لوگ بہت جھک کے کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ فاصلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ویژن ہے اور جو ان کو اور کبھی کبھی موٹر کے قریب ہوتے ہیں, کسی مشین کے قریب ہوتے ہیں, تو ان کی ایئرنگ جو آڈیبلٹی ہے وہ سیریسلی افیکٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا لیکن بہرحال وہ آپ کو اسکلز ہیں, وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کتنا بینڈ کرنا ہے, آپ نے کتنے فاصلے پہ رہنا ہے, آپ نے کس طرح سے گوشت کو کاٹنا ہے, آپ نے کس طریقے سے سرو کرنا ہے. تو یہ موٹر اسکلز کے بارے میں بھی آپ کو لرننگ آتی ہے, تو آپ اس میں یہ بھی آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ایٹیٹیوڈ کی آپ کی تبدیلی آتی ہے. جب آپ سیکھتے ہیں تو نیچرلی آپ کا بلیف, آپ کا بیہیویئر, آپ کا افیکٹ کہ کس باتوں پہ کتنا آپ اس کے قریب آتے ہیں. اسی طرح امپورٹنٹ ورک ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ نیچرلی متاثر ہوتے ہیں, اور اس کی آؤٹ کم آتی ہے جس میں جاب سیٹسفیکشن ہے, جاب انوالومنٹ ہے, آرگنائزیشن کمٹمنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر جو ایٹیٹیوڈ میں آپ کی تبدیلی لاتی ہیں. آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے جاب سے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے, پھر آپ سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں, انوالومنٹ بھی آپ کی آتی ہے, اور آرگنائزیشن کمٹمنٹ بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چاہیے ہوتا ہے یا آپ کو آؤٹ کم چاہیے ہوتی ہے, دیٹ از کوگنیٹو اسٹریٹجی. ہماری جو کوگنیشن جو ہے, جو ہمارا برین شیئر ہے نا, مسلمانوں کا کہہ لیں یا پاکستانی کا کہہ لیں, دنیا کی اکانومی میں کہہ لیں یا دنیا کی پولیٹیکل اس میں کہہ لیں یا دنیا کے سوشل میں دیکھ لیں, ہمارا برین شیئر جو ہے وہ 0.23 ہے. برین شیئر مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ ہم کتنا دماغ استعمال کرتے ہیں. امریکنز بہت اچھا کرتے ہیں, اس سے اچھا جرمن کرتے تھے, اس سے پہلے جیپنیز یہ برین استعمال کرتے تھے. اب برین استعمال کرتے تھے تو چیزیں ایجاد کرتے تھے, نئی نئی فلسفی. ہم تو برین استعمال ہی نہیں کرتے. ہمارا برین شیئر نہ اکانومی میں ہے, نہ پولیٹیکل ایرا میں ہے, نہ سوشل سائنسز میں ہے, نہ معاشرے کے ساتھ. ہم برین استعمال ہی نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. وہ فلانے صاحب ہیں جی, وہ انہوں نے جو کہہ دیا, کوئی مولوی صاحب نے کہہ دیا, یا جو انفلوئنس رکھتا ہے, یا پولیٹیکل, ہم نے برین استعمال ہی نہیں کرنا. اب وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ پرانے قصے سنا رہا ہے, اس کو آج کی دنیا کے آج کے مسائل کہ بے روزگاری کے کتنے مسائل ہیں, یہ بچوں کے سوشل کتنے مسائل ہیں, والدین کس اذیت میں مبتلا ہیں, بچوں کی شادیوں کے کیا مسائل ہیں, جہیزوں کے کیا مسائل ہیں, ان باتوں سے لین دین ہی نہیں ہے. وہ یا تو زمین کے نیچے کی بات کریں گے یا آسمان کے اوپر کی بات کریں گے, وہ زمین کے درمیان کی بات نہیں کرتے. برین شیئر جو ہے مطلب بڑی انفارچونیٹ. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے, ہر چیز میں ہم محتاج ہیں. بجلی میں محتاج ہیں ہم, فون میں محتاج ہیں ہم. وہ کہتے ہیں نا سوئی تک نہیں بناتے, وہ 1950s میں 60s میں کسی نے کہا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کوگنیٹو اسٹریٹجیز, کوگنیشن کہتے ہیں سمجھنے کو. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل کیسے چل رہا ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں تصویر اور آواز کیسے آ رہی ہے, یا آپ کے موبائل پہ یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کیا پروسیجر چل رہا ہے, آپ کا مدر بورڈ کیا ہے, آپ کے موبائل کے اندر ایسا کیا چیز ہے کہ جو سب سے کنیکٹ کر دیتا ہے, ہزاروں میل دور لوگ ہیں آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کو کوگنیشن کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے, موسم کیوں تبدیل ہو رہا ہے, اس وقت گرمی کیوں آ رہی ہے,
سردی کیوں آ رہی ہے, ہوائیں کیوں چلتی ہیں, برساتیں کیوں ہوتی ہیں. تو کوگنیشن استعمال نہیں ہوگا ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے. کسی نے کیا رکھا ہے, کسی بوڑھے نے, کسی بزرگ نے, مطلب یہ کہ تو بس اسی کو ہم ریسرچ کی طرف نہیں جاتے. جبکہ کوگنیشن جو ہے وہ آپ کے جو پروسیس آف لرننگ ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کوگنیٹو جو ہے دے ریلیٹ ٹو دا لرنرز ڈیسیشن ریگارڈنگ what information to attend to, how to remember, how to solve the problem. اگر آپ کوگنیٹو طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, کوگنیشن آپ کا بہتر ہوتا ہے, تو نیچرلی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا یہ نانسنس بات ہے, اس کو مجھے اٹینڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کتنی اور اٹینشن بھی کتنی دینی ہے, کتنی اہم ہے. اگر زندگی کا مسئلہ ہے, امن کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, رشتوں کا مسئلہ ہے, تو کتنا امپورٹنس کس میں, یہ آپ کی کوگنیٹو جو ایبلٹی ہے وہ بتاتی ہے. اور پھر اسے کس طریقے سے ریممبر رکھنا ہے. اگر کہیں دھوکا ہوا ہے تو کہیں دوسری جگہ اگر اسی طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اگر کوئی غلط ہو جائے تو معاف تو کر سکتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. اچھا, بھولنا چاہیے بھی نہیں. وہ اس لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ تاکہ کل کو اگر دوبارہ ویسا کوئی وہ سسٹم آ جائے, کوئی ایسا واقعہ رونما دوبارہ اسی طریقے سے ہو رہا تو آپ کو یاد آ جائے کہ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے یہ ہوا, تو لہٰذا اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی اپروچ کے تحت جو کوگنیٹو آپ کی جو انرجی ہوتی ہے, جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اسی کی سمجھ پر, اسی انالائسس پر آپ پرابلم جو ہے وہ سالو کرتے ہیں. اچھا, لرننگ آؤٹ کم کی یہ ایک ٹیبل ہم نے بنائی تھی جس میں ٹائپ آف لرننگ ہے, ڈسکرپشن آف کیپیبلٹی, تقریباً وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو میں ساری باتیں آپ سے یہ پہلے ہی کر چکا ہوں. لرننگ تھیوریز کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو پہلی ہمارے پاس جو لرننگ تھیوری کی بات کرتے ہیں وہ ری انفورسمنٹ تھیوری. ری انفورسمنٹ تھیوری میں ری انفورسمنٹ بیسیکلی کہہ رہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل ایک چیز فراہم ہو رہی ہے, ایک آپ کو ایک کنٹینیوس آپ کی جو ہے نالج آپ کو مل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ کہاں مل رہی ہے, جہاں پہ رائٹ پلیس ہے. آپ کو اگر لیتھ مشین چلانی ہے یا آپ کو کوئی موٹر سائیکل چلانی ہے, گاڑی چلانی ہے, تو آپ کو اس کی جو انفارمیشن ہے ادھر ہی ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو ایسی جگہ انفارمیشن ملے جہاں وہ آپ سے مطلب آپ مسجد میں انوالو ہیں تو مسجد میں آپ اس سے وہ ہو جائیں, مطلب وہاں گاڑی سیکھنے لگ جائیں. تو یہ نہیں. Reinforcement theory کہ people are motivated to perform and avoid certain behaviors because of the past outcomes that has resulted from those behaviors. یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس کا پروسیس ان reinforcement theory. Positive reinforcement is plausible outcome resulting from a behavior. Negative reinforcement is removal of an unpleasant outcome, and the punishment is presenting an unpleasant outcome after a behavior. And naturally with withdrawal of positive reinforcement to eliminate a behavior is called extinctions. جس میں آپ ایک بیہیویئر ہے جس میں آپ کہتے ہیں ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, یہ نہیں ہوا, مطلب مایوسی کی ایک کیفیت ہے. وہ چیزیں جو ہے اس کا وڈرال اس تھیوری میں بتایا گیا ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا. اچھا, فرام ٹریننگ پرسپیکٹو, reinforcement theories suggest that for learning to acquire knowledge, change of behavior or modify skills, the trainer needs to identify what outcomes learners find most positive or negative. یہ تو بہت کلیئر ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کیا اس میں بات کہی گئی ہے کہ نیچرلی ٹریننگ کا پرسپیکٹیو ہی یہی ہے. اس میں ری انفورسمنٹ تھیوری میں وہی بات بتاتی ہے, کافی پرانی تھیوری ہے یہ, وہی بات بتاتی ہے کہ آپ کے طرز عمل کی تبدیلی, آپ کی اسکلس ماڈیفیکیشنز
اور آپ کی نالج، اور اسی طرح سے TNA جو ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ، وہ ہونا ضروری ہے تاکہ ٹرینر کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیا آؤٹ کم ان میں سے نکالنا ہے، ان کو کس طرف لے کر جانا ہے. اینڈ دین trainer basically needs to link these outcomes to learner acquiring knowledge, skills and changing behaviors. آف کورس جب آپ کو ایک چیز کوئی سکھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی یہ مجھے یہ چیز نکالنی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس منصوبہ ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ یار یہ بات سیکھ جائے. اگر موٹر سائیکل سکھا رہے ہیں، اگر کوئی بھی کام سکھا رہے ہیں تو سیکھ جائے. تو نیچرلی ٹرینرز کو یہی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی سکھا رہا ہے وہ لنک کرے کہ کیا سکھا رہا ہے. اگر آپ نے کسی کو موبائل کا استعمال سکھانا تو نیچرلی آپ موبائل کی بات کریں گے نا، آپ اس سے لیپ ٹاپ کی یا ڈیسک ٹاپ کی تو بات نہیں کریں گے. تو نیچرلی وہ لنک ہوگا. تو آپ کی جو معلومات ہیں اور جو وہ ہے ٹریننگ ہے، جو ٹریننگ کے آؤٹ کم ہے کہ کیا سکھا رہے ہیں، تو وہ لنکڈ ہونی چاہیے. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں موبائل کی تو موبائل ہی کی بات ہونی چاہیے، موبائل ہی کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور آؤٹ کم بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس کو موبائل کے بارے میں معلوم ہو جائے. There are several types of benefits that learners can obtain from participating in training program. These benefits may include learning an easier or more interesting way to perform their job, that is job related. Secondly, meeting other employees who can act as resources when problem occurs. This is personal objective. When you are together with somewhere in one room or one place, جس طرح آپ اس وقت آپ لوگ اکٹھے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو آپ ایک ماحول میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی آپس میں ایک سائیکولوجیکل یا ایک جو انسین جو لنک ہے وہ ہم پانچوں کے چاروں کے بیچ میں موجود ہے اس وقت. تو اس طرح جب ہم فیس ٹو فیس ہوتے ہیں، فزیکل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ پرسنل گین ہمیں آ جاتا ہے. انکریزنگ اپرچونٹی ٹو کنسیڈر نیو پوزیشن ان دی کمپنی، دیٹ از کیریئر ریلیٹڈ. جب آپ اسکلز بڑھ جاتی ہے تو نیچرلی آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کیریئر بھی بہتر ہو سکتا ہے. ٹرینرز کین ود ہولڈ اور پرووائڈ دیز بینیفٹس ٹو لرنرز who master program content. The effectiveness of learning depends on the pattern or schedule for providing these reinforcers or benefits. Effectiveness جو ہے وہ نیچرلی ہر لرننگ پروسیس کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس شیڈول سے، کس طریقہ کار سے، اور ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے، موسم، جگہ وغیرہ، ان چیزوں کو کرتے ہوئے کس طرح سے ری انفورسز جو ہیں جنہوں نے وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس کا بینیفٹ اٹھانا ہے یا ان کے چینج آنی ہے، وہ کتنا افیکٹو ہے. سیکنڈلی سوشل لرننگ تھیوری، بندورا اور اس سے پہلے سوشل سیلف ایفیکیسی اور دیگر چیزیں کے اوپر بہت زبردست وہ تھیوری تھی. لیکن اس میں سوشل لرننگ تھیوریز جو ہیں اس کے اندر emphasize that people learn by observing other person morals whom they believe are credible and knowledgeable. میں نے شاید آپ کلاس میں تھے، میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اسٹیٹس سے، ہم علم سے، ہم پوزیشن سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم تعصب سے متاثر ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ. مطلب آپ کو کوئی بندہ نہیں پسند تو اس بندے کے خلاف کوئی بھی بڑی سے بڑی غلط بات بھی کوئی آپ سے کہہ دے گا تو آپ فوری طور پہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک تعصب اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی انوالو. اسی طرح اگر آپ کسی ساتھ پازیٹیوٹی انوالو ہے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیں کہ بھائی وہ تو نعوذ باللہ پیغمبر کے برابر ہو چکا یا یہ ہوا وہ، تو آپ کہیں گے ہاں یار ٹھیک بات ہے. یہ آپ کا اندر کا وہ ایک چیز ہوتی ہے. مطلب آپ کی وہ نہیں ہے، آپ نے ایک ماڈل بنایا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک ٹھیک چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نہ کریں تو آپ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو علم ہے. تو بیسکلی تو زور سارا علم پر آتا ہے، بیسکلی تو نالج پہ آتا ہے نا، وہ ایک تجربے پہ آتا ہے. اور اگر وہ اس کے پاس ہے، وہ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے تو آپ نے اس کو لے لینا ہے، اس کو سمجھ لینا. لیکن اگین وہی بات، انالیٹیکل اسکلس کو اپنی ضرور استعمال کیجیے گا.
اچھا that also recognize that behavior that is reinforced or rewarded tends to be repeated. This is important. Similarly, learning new skills or behavior comes from directly experience the consequences of using behavior or skills, the process of observing other and seeing the consequence of the behavior. آپ تو ایک تو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس لے کے آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا, آپ کو پتہ پڑا جلاتی ہے, درد کرتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اس طرح تو آپ نے ایک لرننگ اسکلز یہ بھی ہے. لرننگ اسکل دوسری ہے, یہ بھی ہے کہ کوئی اور نے آگ میں ہاتھ ڈالا, آپ نے اسے دیکھ لیا اور آپ سمجھ گئے کہ اس کا کانسیکوینس میں اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی, یہ چلا اٹھا, یہ تکلیف میں ہے, یہ پراپر رسپانس نہیں کر رہا میرے ساتھ, ٹھیک بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کا ہاتھ چل گیا. تو یہ نیچرلی نیو اسکلز اور بیہیویئرز یہ اس طریقے سے ہی آتے ہیں. یا آپ خود ایکسپیرینس کر لیں, آپ کو نیا تجربہ آ جائے گا, یا آپ کسی کو وہ ایکسپیرینس کرتے ہوئے دیکھ لیں, آپ کو پتہ پڑ جائے گا. Learning is also influenced by a person's self-efficacy. جو میں اب بات کر رہا تھا باندورر کی, تو باندورر کی بہت زبردست ہے, وہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ میں بھی اس کنسیپٹ کو استعمال کیا تھا. سیلف ایفیکیسی, آپ کتنے افیکٹو ہیں, آپ کی سیلف ایفیکیسی باہر آنی چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنے زیادہ قابل ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت زبردست انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں میں بار بار کہتا ہوں کہ جو آپ لوگوں میں بہت اسکل ہے, بہت اسکل ہے. آپ یہ MBA کیا پی ایچ ڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. اگر آپ نے مائنڈ کا شیئر جو ہے تھوڑا بڑھائیں, تھوڑا سا جو سوچنے کا عمل ہے, جو سمجھنے کا ہے اور پڑھنے کا, یہ ان تینوں کو, اور آبزرویشن کا کہ یہ مختلف پرندے اسی ٹائم پہ کیوں آتے ہیں, اس طرف سے کیوں آتے ہیں, وغیرہ کئی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں نا. تو ان اسکلس کو آپ بڑھائیں, اور یقیناً آپ جب بڑھائیں گے تو آپ جو ہے انکریڈیبل, بہت بڑی ناقابل یقین حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اچھا, اور سیلف یہاں پہ جو بتائی گئی ہے بات ہے, پرسن سیلف ایفیکیسی کو کیسے انکریز کر سکتا ہے, تو سیورل میتھڈز بتائیں گے. وربل پرسویشنز ہیں, زبانی آپ ان سے بات کریں, زبانی طور پہ جیسے میں ابھی آپ کو پرسویٹ کر رہا ہوں کہ یار تم میں بہت طاقت ہے, تم بہت کر سکتے ہو, اپنے آپ پر یقین کرو, لوگوں کی باتوں پر یقین مت کرو, اپنے آپ پر یقین کرو. لوگ کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے, تم غریب ہو, یا تمہارا مائنڈ وہ نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. چھوڑو ان کی باتیں, اپنے اندر کی بات سنو. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت طاقت ہے آپ کے اندر, بہت طاقت ہے. معمولی آدمی تو نہیں ہو یار, خدا کی مخلوق ہیں, اور خدا کی سب سے اہم مخلوق ہیں. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو نیچرلی آپ پرسویڈ ہوتے ہیں. لاجیکلی ویریفیکیشن, لاجیکلی بات کر کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی 2 اور 2+4, کوئی پرانی بات, کوئی احمقانہ بات, کوئی پرانا فلسفہ ہو, چاہے کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو, ڈسریگارڈ. جو تمہیں پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے, آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو, آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے, ڈسریگارڈ. اچھا, لاجیکل ویریفیکیشن تو آپ کو ملتی ہے نا, پوری دنیا کی تاریخوں میں ملتی ہے, آپ کے گھر کے پاس ملے گی, آپ کو محلے میں آپ کے سامنے ایک وہ بیٹھا ہوں جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ سب کچھ لے سکتے ہیں. ہر قسم کے خاندان جو بھی وقت آئے گا, حالات سے آپ لے سکتے ہیں. another you see persuasion اور مطلب جو میتھڈ ہے وہ ماڈلنگ میتھڈ ہے, involves having employees who already have mastered the learning outcomes, demonstrate them for the trainees. یہ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں بیسکلی تو امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنے امپلائی کو بتائیں, اپنے مینیجر کو بتائیں, اپنے سابارڈینٹ کو بتائیں, مطلب وربلی پرسویشن. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا تاکہ میں چاہوں کہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں, لیکن آپ اپنے امپلائی کو بھی اپنی زبان سے, اپنے لیڈرشپ اسکل سے آپ کو کر سکتے ہیں, لاجیکل ویریفیکیشن سے کر سکتے ہیں, ماڈلنگ سے کرتے ہیں, خود کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, پاسٹ اکمپلشمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں میری جو پاسٹ میں نے کیا کیا اکمپلش کیا, آپ اس طرح کی جو اکمپلشمنٹس ہیں, وہ جو اچیومنٹس ہیں آپ کی, وہ بتا کے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, وہ بتا کے بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں, لوگوں کی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی سوشل لرننگ تھیوری میں شامل ہوتی ہیں. سوشل لرننگ تھیوری میں there are 4 processes involved in learning: attention,
Naturally, person cannot learn by observation unless they are aware of the important aspect of the model and the learner. Definitely ये तो attention तो बहुत important है ना. Learners must be aware of the skills and behavior they are supposed to observe. The model must be clearly identified and credible. जो आप बना रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो भी मॉडल पेश कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल आइडेंटिफाइबल हो और क्रेडिबल, उस पर लोगों को यकीन भी हो कि हाँ वाकई अगर कायदे आज़म की मिसाल दी जा रही है तो इस तरह है, अगर किसी और की मिसाल दी जा रही है तो इस तरह है, अगर आप पे एक मैकेनिक की मिसाल दी जा रही है, उसने ऐसे हालात में काम करके दिखाया तो इस तरह है. इसी तरह रिटेंशन है, जो भी समझाया जा रहा है उसको याद रखना है, वो स्किल को समझना है, उस चीज़ों को सही ऑब्जर्वेशन, इसकी स्किल आपकी सही हो, मोटर रिप्रोडक्शन है, मतलब जो भी आपके जो आपके बॉडी का वो है बिहेवियर, उसके बारे में आपको सही बताना है कि किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस हो सकता है बिहेवियर अगर आप फिजिकली इस तरीके से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं. और साथ साथ मोटिवेशंस, because the learners are more likely to adopt a modeled behavior if it results in positive outcome. Behaviors that are reinforced will be repeated in future. कोई भी चीज अगर आपको मुतवातिर वो बिहेवियर आप देते रहेंगे तो आपको आउटकम भी मुतवातिर मिलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी. तो ये एक हमने वो दे रखी थी कि आपकी जो अटेंशन है, अटेंशन आपको रिटेन करती है, रिटेन आपका मोटर, जब आप रिटेन होते हैं ना, एक अटेंशन होती है, रिटेंशन नेचुरली आती है आपकी मोटिवेशन से. सो कोडिंग और रिहर्सल वगैरह तो, और जब आप रिटेन हो जाते हैं तो फिर आपकी मोटर व्हीकल काम कर रहे हैं, मोटर आप जो आपके हाथ पैर टांग वगैरह, मैं मोटर स्किल्स की बात हो रही है, फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात हो रही है. अगर आप अटेन हो गए, आपके अम्मी ने कहा ये करना है, आपने रिटेन कर दिया, दिमाग में रिटेन कर लिया, समझ गए कि हाँ यार ये करना. अब चाहिए सारी बातें मैं आपको आपके लिए बता रहा हूँ, आप इसे समझ जाइएगा एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेचुरली जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपके लिए एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होगा. तो मिसाल के तौर अम्मी ने कहा, आपने अटेंशन दी, आपने कहा ठीक, फिर उसका आपने रिटेन किया कि हाँ यार इस तरह करना है, मिसाल के कपड़े इस्त्री करने इस तरह करना है, तो आपने वो मालूमात रिटेन की कि कहाँ रखना है, जो आपका जो आयरन कार्ड, ये वो जो क्या स्टैंड है कहाँ है. उसके बाद मोटर रिप्रोडक्शन है, फिर फिजिकली आपने करना, आपको पता आपने इतना हाथ मोड़ना है, आपने खड़े होकर कपड़े इस्त्री करना है, बैठ के करना है वगैरह. ये सारी चीजें आपको रीइंफोर्समेंट होती रहेंगी, आप वो टास्क कर लेंगे तो मोटिवेशनल प्रोसेस ये आपका रीइंफोर्स होता रहेगा कि जब भी आपने अपना काम ढंग से कर दिया, सलीके से कर दिया. तो लर्निंग थ्योरीज में, सोशल लर्निंग थ्योरीज में ये समाज का अहम हिस्सा. तो गोल सेटिंग थ्योरी प्लस गोल ओरिएंटेशन, ये सिंपल सी बात है. जब आप ये गोल सेटिंग थ्योरी और गोल ओरिएंटेशन के ऊपर ही होती है ना, कि जब आप गोल ओरिएंटेशन होती है. तो अब हम लर्निंग थ्योरीज, गोल थ्योरीज क्या है? assumes behavior result from a person conscious goals and intention. आपका जो भी बिहेवियर होता है भाई, वो नेचुरली कोई ना कोई कॉन्शियस गोल होता है, जो आप जान के समझ के, जो कॉन्शियस गोल मतलब समझ के आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. Goals or influence behavior by directing the energy and attention, sustaining efforts over time, and motivating the person's develop strategies for goal attainment. And secondly, research suggests that specific challenging goals result in better performance than vague, unchallenged goals. आप स्पेसिफिक रहें, स्पेसिफिक गोल हो आपका, गोल इन्फ्लुएंस बिहेवियर जो है वो नेचुरली आपका डायरेक्टली एनर्जी के साथ रिलेटेड है, अटेंशन के साथ रिलेटेड है. गोल्स लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस. नेचुरली जब आपके गोल्स क्लियर होंगे, अटेनेबल होंगे, जिसे हम पढ़ते थे ना SMART, स्मार्ट गोल, तो नेचुरली आप कमिटेड रहेंगे. Employees are less likely to be committed to goal if they believe it is too difficult. Naturally, आप अपने किसी भी काम को अगर समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है तो आप नहीं कर पाएंगे. इसी तरह गोल सेटिंग थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि जो लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स और विद स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक हो भाई, आपने ये चीज, मतलब जहाज सीखना तो सिर्फ जहाज सीखना, आप 10 ट्रेनिंग्स उसके अंदर ना डालें. तो ये जो गोल थ्योरीज हैं, the influence of goal setting theory can be seen in the development of training lessons plan वगैरह के जरिए. अब जो भी हमारे जो लेसन प्लान था, मैंने PPTs बनाई या कोई लेक्चर में अपलोड करता हूँ, तो सिंपल से इसका यही मतलब होता है कि हम एक इन्फ्लुएंस को वो अटेंड करना चाह रहे होते हैं. तो नेचुरली ये हमारा आज का था.
टोटल जिसे स्लाइड्स थी जो हमने जो आज आपसे डिस्कस की। Thanks for watching Indus University.